اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت قرآن پاک میں پہلے پارہ سورۃ البقرہ کا 7واں رکوع پڑھ کر سنایا گیا، اور اس میں آیات صرف 2 آیتیں ہیں، 60 اور 61 نمبر کی۔ صرف یہ 2 آیتوں پر ہی پورا رکوع مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا قریب ترجمہ ارشاد فرمایا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو پتھر پر مارو، پھر پھوٹ نکلے اس سے 12 چشمے، اور جان لیا سبھی لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ یا اپنے گھاٹ کو۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور نہ پھرو زمین میں خرابی پیدا کرتے یا فساد پیدا کرتے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم سے ہرگز نہ صبر ہو سکے گا ایک ہی قسم کے کھانے پر، پھر دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، وہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں کو جسے زمین اگاتی ہے، جیسے ترکاری یا سبزی، ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ ارشاد فرمایا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو ادنیٰ درجے کی ہے اس چیز سے جو بہتر ہے؟ پھر اتر جاؤ کسی شہر میں، پھر تمہارے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور مار دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ حقدار ہوئے اللہ کے غضب کے، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق، اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جانے والے تھے۔ اس 2 آیات بینات پر مشتمل رکوع میں ایک تو اس وادی طی میں، جس کا تذکرہ گزشتہ نشست میں ہمارے ناظرین کے سامنے آ چکا ہے، کہ اللہ عز و جل نے اس بنی اسرائیل کو، قوم بنی اسرائیل کو 40 سال کے لیے ایک چند مربع میل کے علاقے میں قید کر دیا، اور اللہ کی ناراضگی کے سبب ہوا یہ۔ اور پھر اس کے بعد بھی چونکہ کھانا پانی یہ تو انسان کی ضروریات ہے، اور وہ رب ہیں، ضروریات کو ان کے سوا کون پورا کر سکتا ہے، اس لیے ان کے لیے غیبی انتظامات فرمائے گئے۔ یہ کہا جا سکتا ہے
کہ وہ ساری ضروریات زندگی جس کے حصول کے لیے انسان کو بہت ہی تک و دو اور کوششیں کرنی پڑتی ہیں، ان سب کو اللہ نے ان کو غیبی انتظام کے تحت بغیر کسی محنت کے عطا فرمایا۔ جیسے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا۔ یہ گزشتہ نشست میں بات عرض کی جا چکی ہے کہ من اور سلوہ یہ آسمانی کھانا تھا ان کے لیے۔ من جو تھا وہ دھنیے کی طرح کا ایک دانہ، پھر اس کو پیس کر اور ابال کر جو چاہے وہ بنائیں، اور سلوہ جو تھے وہ بٹیر کی طرح کے پرندے تھے جو ان کے آس پاس اڑتے رہتے تھے، انہی کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، اور وہ ان کو ہاتھ بڑھا کے پکڑ لیتے اور اس کو ذبح کر کے اپنے طور پر استعمال کرتے۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آسمانی کھانے کا انتظام، اب ظاہر ہے کہ وہاں کا کوئی مکان اور گھر تو ہے نہیں، اس لیے رب تعالیٰ نے ان کو دھوپ سے بچنے کے لیے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی قرآن شریف نے تو ان چیزوں کو بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ مزید یہ کہ ان کے کپڑوں کے لیے، اس لیے کہ کپڑا جو ہے یہ کوئی آسمان سے اترنے والی چیز تو ہے نہیں، کپڑے کے حصول کے لیے آدمی کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے کپڑوں کے لیے یہ بندوبست فرما دیا کہ نہ وہ کپڑے میلے ہوتے تھے، نہ پھٹتے تھے، نہ پرانے ہوتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کے بدن پر جو کپڑے تھے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ جیسے جیسے بچے کا بدن بڑھتا تھا وہ کپڑے کا سائز اس کے حساب سے بڑھتا جاتا تھا۔ یعنی آپ دیکھیے، پوشاک کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے، رہنے کا انتظام ہے، اور یہ سب کچھ جس کے لیے ایک انسان کو مختلف کوششیں کرنی پڑتی ہیں بغیر کسی محنت کے رب تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ اب مسئلہ پانی، اس لیے کہ پانی بھی اہم ترین ضرورت ہے۔ انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ نبی صلاۃ والسلام کے سامنے کہ پانی کے لیے کیا کریں؟ روشنی کے لیے دن میں تو بہرحال سورج کی روشنی اور بادل سایہ فگن ہے تو بہت اطمینان سے رہتے تھے، لیکن رات میں اندھیرا چھا گیا، کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمودی شکل کی چیز ان کے بستی کے بیچ میں ایک عمودی روشنی پیدا کر دی کہ رات بھر وہ پوری بستی جو تھی وہ روشن رہتی تھی ان کے بغیر کسی میں۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ضروریات زندگی، اور یہ مدت جو ہے یہ خیال رکھیں کہ 40 سال کی مدت ہے، کوئی دن 2 دن 4 دن 8 دن مہینہ 2 مہینہ نہیں ہے، 40 سال کی مدت۔ جس قوم نے 40 سال تک اللہ کی اس عطا اور بخشش کو، اس داد و دہش کو دیکھی ہو، اس کا ایمان کس درجے کا ہونا چاہیے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ کس درجے کا ہونا چاہیے، اس میں تقوی اور پرہیزگاری کس درجے کا ہونا چاہیے، اس میں اللہ کا ادب کس درجے کا ہونا چاہیے۔ اپنے نبی کی، جس نبی کی قیادت میں اللہ نے یہ سب کچھ انہیں عطا فرمایا ہے، اس نبی کا ادب احترام اور اس نبی کی اطاعت کس درجہ ہونا چاہیے۔ لیکن ان کا انداز بیان اسی رکوع میں دیکھیے، مسئلہ پہلی آیت شریفہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگارا سارے انتظامات ہیں، پانی بھی ان کی ایک اہم ضرورت ہے، پانی کا بھی انتظام، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ اپنی جو آپ کی لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں رہتی ہے اس لاٹھی کو پتھر پہ مارو۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ نبی صلاۃ والسلام جب مدین سے واپس لوٹے تھے اہلیہ صحابہ کو لے کر، اور مصر کی طرف حضرت کا سفر تھا، اس سفر کی تفصیلات آپ کو سورہ قصص میں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو حضرت کے ہاتھ میں اہلیہ صحابہ ہیں، اور جو واقعات وہاں کے بیان قرآن نے فرمائے اس سے لگتا ہے کہ اہلیہ صحابہ بھی مطلب حاملہ ہیں، پریگننٹ ہیں، اور بچے کی ولادت کا وقت بھی قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اہلیہ صحابہ ہیں، اور بس ہاتھ میں ایک لکڑی ہے، لاٹھی ہے، اور وہ طویل سفر مدین سے مصر کی طرف چل رہے ہیں۔ راستے میں طول کی وادی میں حضرت کو احساس ہوا کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، اور اہلیہ صحابہ کو بھی تکلیف تھی، سرد رات تھی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا،
اور اس کے ساتھ ہی درد ذہن کی تکلیف بھی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں۔ ایک طرف آگ دکھائی دی اور حضرت موسیٰ کو ایسا لگا کہ شاید کوئی مکان ہو، کسی کی جھوپڑی ہو، اور چونکہ حضرت آپ کی اہلیہ صاحبہ سے چلنے کی میں مشقت ہو رہی تھی، اس لیے ایک جگہ ان کو ٹھہرا دیا اور فرمایا میں وہاں سے جا کر کچھ پتہ معلوم کرتا ہوں یا کوئی آگ کا ایک انگارہ لاتا ہوں تمہارے سینکنے کے لیے۔ اور وہاں جا کر رب تعالیٰ سے جب وہاں تشریف لے گئے تو وہ تجلیات ربانی تھیں، اور رب تعالیٰ نے پہلی مرتبہ حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا۔ سورہ طٰہٰ میں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے، سو سنو جو کچھ تم پر وحی کیا جاتا ہے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ اور اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ میں بہت پورا واقعی رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ کریم اللہ کو وہاں پر اللہ نے 2 معجزات عطا فرمائے۔ یہ خیال رہے کہ آیت لفظ جو ہے قرآن شریف میں جو ہم آیت کہتے ہیں، آیت کے 2 بہت مشہور معنی۔ ایک تو آیت وہ اصل میں آیت کے لفظی معنی لغت کے اعتبار سے نشانی، تو قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک نشانی، اس لیے اس کو آیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ معجزات جو حضرات انبیاء علیہ نبی الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائے جاتے ہیں ان کو بھی آیت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ معجزات اللہ کی ذات عالی کو پہچاننے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور ان انبیاء علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی دلیل بھی معجزات ہوا کرتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، جو عصا تھا حضرت کا، رب تعالیٰ نے اس عصا میں یہ کیفیت پیدا فرما دی۔ حضرت موسیٰ سے کہا کہ القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ڈال دو نیچے۔ حضرت موسیٰ نے ڈالا، اور پھر حضرت موسیٰ کی اس کو زمین پر ڈالتے ہی فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ حضرت موسیٰ سے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، موسیٰ پکڑ لو، اس کو ڈرو نہیں، ہم اس کو پھر اس کی پہلی حالت پہ واپس لائیں گے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پکڑا، اور پھر وہ لاٹھی کی لاٹھی۔ اب قرآن شریف کے بیان کے مطابق وہ کبھی باریک سانپ بن جاتا ہے، کبھی موٹا سانپ بن جاتا ہے۔ یہ اس لاٹھی کی کیفیت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں ہمیشہ رہتی ہے۔ جب آپ کے پیچھے فرعون پورا چلا آ رہا ہے، دریا کے کنارے اپنے قوم کے ساتھ ہیں، اور بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں طرف سے مکمل طور پر ہلاکت کے سامان فراہم ہو گئے ہیں۔ سامنے دریا ہے، اگر قوم دریا میں چھلانگ لگاتی ہے تو بھی زندہ نہیں رہے گی، اور اگر دریا میں چھلانگ لگانے سے قوم رکتی ہے تو پیچھے ان کا دشمن آ رہا ہے اور وہ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ تو دونوں طرف سے موت کے حالات ہیں، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ نبی الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اپنے اس عصا کو دریا پہ مارو۔ وہی عصا جو اپنے وقت پر سانپ بن جاتا تھا، اژدہا بن جاتا تھا، اسی لاٹھی کو حضرت موسیٰ نے دریا پہ مارا، اور اسی دریا پہ مارنا تھا کہ دریا میں راستہ بن گیا، اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ نے دریا کے پار کر دیا، اور اسی راستے کے دریا کے بیچوں بیچ لا کے فرعونیوں کو اللہ نے غرقاب کر دیا۔ یہی عصا ہے۔ اب یہاں پر جب اس وادی طی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے لیے پانی کا مسئلہ پیش آیا، تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پانی طلب کیا، پانی مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور جیسے حضرت نے اس پتھر پہ اس عصا کو، اس لاٹھی کو مارا، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ایک چشمہ نہیں، رب تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سمیت 12 بیٹے تھے۔ اس اعتبار سے ان 12 بیٹوں سے 12 نسلیں، 12 خاندانیں چلیں، اور یہ سب خاندان الگ الگ ہوا کرتے تھے، اس لیے رب تعالیٰ نے چشمے بھی اس پتھر سے 12 جاری کر دیے، تاکہ ایک ایک چشمے پر اور ایک ایک خاندان کے لوگ پانی پئیں، اور ان میں آپس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہونے پائے۔ اب یہ
کہ پتھر سے پانی کا نکل جانا۔ یہاں یہ بات اس کے پہلے بھی شاید کسی موقع پر آپ کے خالق نے عرض کیا ہے کہ اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے، یہ ساری دنیا جو نظام کائنات اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اس پورے نظام کائنات کا قانون ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا احسان ہے انسانوں پر کہ ایک بنے ہوئے قانون کے اعتبار سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ جیسے کسی شخص کو اگر پانی نکالنا ہے تو وہ زمین کو کھودے گا اور اس میں سے انشاءاللہ پانی نکلے گا کسی خاص گہرائی پہ پہنچ کر۔ یہ قانون قدرت ہے، جو زمین کھودے گا اس کو پانی ملے گا۔ جس کو کھیتی کرنا ہے زمین پر، وہ کھیتی کے پہلے کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرے، اللہ نے جتنا اس کے تقدیر میں دیا ہوگا۔ پھل جو ہیں وہ ہمیشہ درختوں پر اگا کرتے ہیں۔ انسانیت کی نسل کو اللہ نے جس طرح جاری فرمایا ہے وہ ایک خاص طریقہ ہے کہ کس طرح سے نکاح کے بندھن میں بننے کے بعد اللہ تعالیٰ اس انسانی نسل کو جاری رکھتے ہیں۔ یہ سارے قوانین جو ہیں، اس کو پیاس لگتی ہے تو پانی پینے سے ہی اس کی پیاس بجھتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے تو کچھ کھانے سے ہی اس کو بھوک اس کی مٹتی ہے، اس کو جب نیند آتی ہے تو سونا ہی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہ سارے قوانین قدرت ہیں، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قانون کے شکنجے میں اس کائنات کو جکڑے ہوئے ہیں جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ جیسے فرض کیجئے اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو جائے کہ آدمی کو نیند آ رہی ہو اور نیند کو بجائے سونے کے دور کرنے کے اس کو کھانا کھانا پڑے، دنیا چل سکے گی؟ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے جو قوانین ہیں جس میں اس نے دنیا کو جکڑ دیا ہے، یہ اللہ کا ایک احسان ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ہٹ کر، کیونکہ یہ سارا قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا۔ پوری کائنات کس کے حکم پر چل رہی ہے؟ اللہ کے حکم پر۔ لیکن یہ ایمان ہونا چاہیے ایک مومن کا کہ یہ سارے قوانین جو ہیں اور یہ ساری اشیاء جو قوانین کی پابندی کر رہی ہے اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ یہ سارا قانون اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اللہ ان قوانین کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ایمان ہونا چاہیے کہ قوانین اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ان قوانین کے محتاج نہیں ہے۔ جیسے آگ جلاتی ہے، یہ آگ کے لیے اللہ کا امر ہے کہ تو نے کسی چیز کو جلانا ہے۔ جلانے کی کیفیت آگ کی یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، یہ آگ کی اپنی ذاتی خصوصیت نہیں ہے، لیکن آگ کسی چیز کو جلانے کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو نہیں جلانا ہے تو آگ کی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو جلا سکے گی۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور یہ معجزات جو ہیں یہ ہمیشہ حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہوا کرتے ہیں۔ یہ خیال رکھیں کہ لفظ معجزہ جب کہا جائے گا تو یہ مخصوص ہوں گے حضرات انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ ان کے سوا جو ان کے اطاعت کرنے والے بندے، ان کی فرما برداری کرنے والے ایمان والے بندے ہیں، ان کے ہاتھوں سے بھی کبھی کبھی خرق عادات واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ان واقعات کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا، ان کو ہمیشہ کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ خیال رہے، گویا انبیاء کے لیے معجزات، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں حضرات انبیاء کے معجزات کا قرآن شریف میں تذکرہ۔ ابھی جو آیت شریفہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس پتھر پہ اپنا عصا مارا اور اس میں سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے، یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ لیکن یہ معجزات جو ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو چیز کام کرتی ہے وہ امر الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے معجزات کا جب تذکرہ آگے سورہ آل عمران میں آئے گا کہ جہاں وہ نابینا پیدائشی اندھا وہ اچھا ہو جاتا تھا، حضرت ہاتھ پھیرتے تھے اچھا ہو جاتا تھا، پیدائشی اندھا، پیدائشی کوڑھا اچھا ہو جاتا، یہاں تک کہ مردے کو حضرت دم کرتے تھے اور مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن ہر امر کے ساتھ جو قرآن شریف نے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ بِمُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ حضرت عیسیٰ زندہ نہیں کرتے، اس کے پیچھے امر کس کا کام کرتا ہے؟ اللہ کا کام کرتا ہے۔ تو یہ خیال رہے کہ معجزات
جو حضرات انبیاء علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہوتی ہیں، اس کے پیچھے بھی امر الہی کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے اولیاء اللہ نیک بندوں کو جو کرامات سے نوازتے ہیں، ان کے پیچھے بھی امر اللہ کا کام کرتا ہے، حکم اللہ کا کام کرتا ہے۔ یہ ایمان کا بنیادی جز ہے۔ کوئی قرآن شریف پڑھنے والا نہ معجزے کا انکار کر سکتا، نہ کرامت کا انکار کر سکتا، اس لیے کہ معجزات کے بھی تذکرے سے قرآن بھرا ہوا ہے، اور کرامات اولیاء اس کا تذکرہ بھی اسی قرآن شریف میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے یہ بات یاد دلا دیں گے انشاءاللہ کہ دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ یہ خاص معاملہ فرما رہے ہیں، یہ غیر نبی کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ میں ہمارے ناظرین سوچ رہا ہوں کہ کون سے ایسے واقعات آئیں گے قرآن میں، یا قرآن میں بھی کوئی کرامت ہے؟ تو میں آپ سے عرض کر دوں اشارے کے طور پر کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں، یہ ظاہر ہے کوئی نبی نہیں ہے، یہ غیر نبی ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جن کرامات سے نوازا، آپ اس کا تذکرہ سورہ مریم میں بھی دیکھیں گے، سورہ آل عمران میں دیکھیں گے۔ یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ اصحاب کہف نبی نہیں ہیں، اصحاب کہف وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ دین عیسوی کے ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا سورہ کہف میں رب تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی صلی وسلام کے دربار میں جو شخص ملکہ سبا کے تخت کو یعنی پلک جھپکنے کے پہلے لا کر پیش کرتا ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ولی کہا جا سکتا ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو ان کرامات کا بھی تذکرہ قرآن شریف میں ہے۔ اس وقت جو بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے عصا کو پتھر پہ ماریں، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ سارے لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ پہچان لیا، معلوم کر لیا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، پانی بھی بھرپور۔ اب یہ پتھر پر جب جب پانی کی ضرورت ہوگی جناب موسیٰ اس پہ پتھر پر عصا ماریں گے، اس میں سے چشمے پھوٹ پڑیں گے، پانی تم کو گھر بیٹھے مل جائے گا، اور من اور سلوہ کی تو بارش کر ہی رہے ہیں، سارے انتظامات کر دیے ہیں۔ تو اب فرمایا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اللہ کی زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ۔ یہ میں نے اس کے پہلے فساد کا لفظ آپ سے بتایا تھا کہ یہ اصلاح کے مقابلے میں استعمال ہوگی۔ کسی بھی طرح کی نافرمان، اللہ کے احکام کی فرما برداری جب تک کسی سماج میں ہوگی، اس وقت تک اصلاح کا ماحول ہوگا۔ مثلا کوئی ایسی بستی ہو جہاں ہر شخص اس بات کا احساس رکھتا ہو کہ میرا پڑوسی، میرا بھائی، میرے ساتھ رہنے والے، میرے ساتھ معاملات جن کے پیش آئے ہیں، ان کے مجھ پر حقوق ہیں۔ یہ فلاں خاتون، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری والدہ ہیں، یہ میرے والد ہیں، یہ میری خالہ ہیں، یہ میری چچی ہیں، یہ میری ساس ہیں، یہ سارے تعلقات جو ان کے حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پڑوسی ہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ رہنے والا ہے، یہ میرے ساتھ بزنس کرتا ہے، یہ میرا استاد ہیں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ سارے حقوق جب ایک دوسرے کے ادا کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ اصلاح کا ماحول بنا رہے گا اور سارے لوگ خوشی خوشی زندگی گزاریں۔ لیکن جب ان حقوق پر ڈاکہ زنی کی جائے گی، ان حقوق کو ادا کرنے میں قطر بےمت ہوگی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو اصلاح کا ماحول ہے وہ فساد میں بدل جائے گا، پھر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو اللہ کے رزق میں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اللہ کی زمین میں خرابی نہیں پیدا کرنا۔ خرابی نہیں پیدا کرنا یعنی اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے رہنا۔ اگلی آیت شریفہ میں اب جب ان کو اتنا مفت کا کھانا، بغیر محنت کا کھانا، پانی اور ساری ضروریات زندگی پوری ہو رہی تھی، تو آدمی کو بھی بہت زیادہ آرام ملتا ہے، تو کبھی کبھی اس کو زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ ان کو بھی یہ ہمیشہ من اور سلوہ اتر رہا ہے اور بغیر محنت کے کھا رہے ہیں، کچھ کرنا نہیں ہے، اللہ اللہ کرتے رہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے، محنت کا کوئی کام ہی نہیں ہے، جبکہ رزق کے حصول کے لیے آدمی کو محنت کرنا پڑتا ہے، اللہ نے ساری چیزوں سے الگ کر دیا ہے۔ اب ان کو شرارت سوچی،
کبھی کبھی آدمی وہ ایک کہاوت ہے انگریزی میں کہ ایمٹی مائنڈ از ڈیولس ورکشاپ، خالی دماغ جو رہتا ہے نا وہ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے۔ اس لیے آدمی کو کسی نیک اور بھلی مصروفیت میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا چاہیے، ضروری ہے۔ اور ان مصروفیات میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ایسی مصروفیت اہل ایمان کے پاس ہے، وہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہر حال میں۔ اس کے لیے نہ وضو ضروری ہے، نہ قبلہ رو ہونا ضروری ہے، نہ بیٹھنا ضروری ہے، نہ کھڑا ہونا ضروری ہے، کچھ نہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ یہ ایک ایسی مصروفیت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی ساری برائیوں سے، جب تک اللہ کا نام اس کی زبان پر رہے گا انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی کی ہمت نہیں کرے گا۔ تو یہ ذکر اللہ، یہ ایک ہمیں عطا کی اللہ کی ایک ایسی یعنی عطا ہے، ایسی نعمت ہے کہ یہ ذکر میں یعنی بغیر کسی محنت کی عبادت ہے۔ اور اپنے اجر اور ثواب کے اعتبار سے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی دنیا کے نرم نرم بستروں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے بستروں کے فیصلے فرماتے ہیں، جنت کے نرم بستروں کے فیصلے ایسی عبادت۔ اب ان کو شرارت سوجی، کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا، رب تعالیٰ فرمایا، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہوگا، ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے ہم اوب گئے ہیں۔ فرمایا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تم نے یہ کہا تھا کہ تم اپنے رب سے دعا کر دو، يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں، اس لیے کہ یہ جو رزق آ رہا تھا یہ آسمان سے تھا، آسمانی رزق تھا، من اور سلوہ آسمانی رزق تھا، زمین سے اگنے والی چیزیں ہمیں اللہ عطا فرمائے، من بقلہا، اس کی ساگ ترکاری، وقصائہا ککڑی، وفومہا اور گیہوں، وعدسہا اور مسور، وبصلہا اور پیاز۔ آپ انداز کریں کن چیزوں کی ان کی خواہش ہے۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ارشاد فرمایا کیا تم اللہ سے ان چیزوں کو طلب کرتے ہو کہ جو چیزیں بہت ہی کم درجے کی ہیں، اس کے بدلے میں جو اللہ نے اتنی خیر کی تمہارے لیے رزق کا انتظام فرمایا ہے، اس کے مقابلے میں اتنی کم درجے کی چیزوں کا سوال کرتے ہو؟ فرمایا اہبطوا مصرا، یہاں لفظ مصر جو ہے، مصر ظاہر ہے کہ تاریخی اعتبار سے ایک مشہور شہر بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ مصر میں پیش آ رہا ہے، ابتدائی حصہ جناب یوسف علیہ نبی السلام کا واقعہ مصر کا ہے۔ اور میں نے یہ بات شاید آپ سے عرض کی تھی کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے ان کا اصل وطن شام ہے، ان کا اصل وطن شام ہے، اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں آ گئے ہیں۔ وہ جو مختلف حالات پیش آئے تھے جن کا تذکرہ آپ کو سورہ یوسف میں ملے گا۔ تو یہ مصر جو ہے ایک شہر کا بھی نام ہے، لیکن لفظ مصر فی لفظ ہی خود بھی شہر کے معنی ہی دیتا ہے، اس لیے یہاں پر جو مراد اہبطوا مصرا، اس سے مراد وہ مصر نہیں جہاں سے وہ نکالے گئے تھے، بلکہ اس مصر سے مراد یہ ساری چیزیں جو تم مانگ رہے ہو اس وادی طی میں تمہیں میسر آنے والی نہیں ہیں۔ کسی شہر میں جا کے اترو اور یہ چیزیں مفت میں تھوڑی ملتی ہیں، پھر اس کے لیے وہی کھیتی باڑی اور پورے انتظامات اس کے کرنا، وہ مشکل، وہ محنت، وہ جد و جہد تمہارے ہاتھ لگ جائیں گی۔ تو فرمایا کسی شہر میں اتر جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر جن چیزوں کا تم سوال کرے وہ تم کو مل جائے گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی، محتاجی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیوں ایسا ہوا؟ کیوں ان پر مسکینی ماری گئی؟ کیوں وہ اللہ کے غضب کے حقدار ہوئے؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ اس آیت شریفہ کے اس حصے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل یا یہ قوم یہود، یہ وہ مجرم قوم ہے جس نے اللہ کی اس زمین پر اللہ کے نبیوں کا خون کیا۔ انسان کا خون، ہر خون اہمیت رکھتا ہے،
لیکن نبی کی ذات جو ہوتی ہے وہ انسانیت میں سب سے زیادہ معزز ترین ذات ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی قوم ہو یا اتنی بے نمک قوم ہو جو اپنے نبی پر ہاتھ ڈال دے، اس سے زیادہ بے غیرت اور اس سے زیادہ احسان فراموش کوئی ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کی اور اپنے ان حدود کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس نے ہمارے لیے حدود بندگی طے فرمائی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔